پریز دا لارڈ مسیح یسوع کے جلالی پرفضل نام میں دنیا بھر سے آئزک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر شمع انصار کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے پھر سے موقع دیا کہ ہم سب آپ سے ملیں، پروگرام میں بہت ساری باتیں کر سکیں۔ خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے۔ ناظرین، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور دیکھیں جس طرح پاک آرمی، پاک فضائیہ، پاک نیوی اور دوسرے سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، تو ضرور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس طرح پاک آرمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو ہمارے سپہ سالار ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاک آرمی کے تمام جوانوں کو جو بارڈرز کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس طرح پاک فضائیہ کے شہیدوں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں تاکہ خدا ان کی سہایتا کرے، نگہبانی کرے، ہر طرح کی پریشانی سے، دکھ سے، مصیبت سے انہیں محفوظ رکھے۔ اور جتنے بھی ہمارے فضائیہ کے شہید ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس طرح پاک نیوی کے لیے، اس طرح رینجرز کے لیے، پنجاب پولیس کے لیے، تمام ایجنسیز کے لیے دعا کیا کریں تاکہ خدا ان ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جو موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آصف زرداری صاحب، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اور جب بھی آپ دعاؤں پر جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چرچز کے اندر جاتے ہیں، تو ضرور ملک پاکستان کے لیے دعا کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ ضرور خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، موم ندا کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، پاسٹر شوکت فضل صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، خدا کی خادمہ بین شوکت صاحبہ کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اور جتنی بھی ٹیم آئزک ٹی وی کے ساتھ کام کر رہی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں کہ خدا نے ایک عظیم خادم پاکستان میں رکھا، سینئر پاسٹر انور فضل، اور ان کا ویژن تھا کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پوری دنیا کے اندر انجیل کی بشارت کا کام ہو رہا ہے، لوگ کلام سن رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں، نجات کو حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ٹیم فیصل آباد کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ ہمارے کیمرہ مین بھائیوں کے لیے، ٹیم کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں کہ خدا نے اسی طرح ہمیں اپنے جلال قدرت کے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین، آپ سب سمجھتے ہیں کہ آئزک ٹی وی کا ویژن ہے گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے، اور سیٹ اپ ہوم چرچز، گھر گھر جا کر انجیل کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم یہ کام پچھلے 15 سال سے کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو خوبصورت ایک پرومو دکھاتا ہوں جس میں بہت سارے لوگوں نے کلام کو سنا، کلام کی برکت کو حاصل کیا، اور بعد میں آئزک ٹی وی کی طرف سے انہیں جو ہے راشن تقسیم کیا گیا۔ تو آئیے آپ کو میں خوبصورت پرومو دکھاتا ہوں، آئیے چلتے ہیں۔ اج سنا مجھ خدا سکھا چلتا پھردا ہے، سنا مجھ خدا سکھا چلتا پھردا ہے، بسار گئے درکار گئے جو جی ہمارا مار گئے، بسار گئے درکار گئے جو مچی ہمارا مار گئے، سب بہن پائی سکھیاں تائی سب رنگا ید وچ کر گئے، گل گل پہ مینوں کہندے سی، گل گل پہ مینوں کہندے سی، درد بن گیا سدا اج
यीशु नाम च खोटा सिक्का चलदा फिरदा है यीशु नाम च खोटा सिक्का चलदा फिरदा दुनिया छड़े रब गल रोदा जे रब छड़े ना कोई अपनादा दुनिया छड़े रब गल रोदा जे रब छड़े ना कोई अपनादा सबदा सहारा बनदा जो सच्चे दिल तो है चाहदा आप बचाता यीशु मेरा आप बचाता यीशु मेरा जो दुकाने विच गिरदा अज यीशु नाम च खोटा सिक्का चलदा फिरदा यीशु नाम च खोटा सिक्का चलदा फिरदा दिल जान गया पहचान गया कौन यीशु मसीह ने जान लिया दिल जान गया पहचान गया कौन यीशु मसीह ने जान लिया मुक्ति दा मार्ग मिल गया दर दर तो कटा शान लिया यीशु ने बाहों फड़ लिए यीशु ने बाहों फड़ लिए जिदा दिल उतारना वेलकम बैक नाज़रीन, आपने इस खूबसूरत प्रोमो को देखा। मेरा ईमान है आपने बरकत को हासिल किया होगा। इसीलिए हमें ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें ताकि हम बहुत सारे पसमानदा इलाकों में जाएं और रीच करें, खुदा उनके नाम को जलाल दें। और इसी तरह खुदा के खादम बिशप फ़रूक साद को और सारी टीम को जो फैसलाबाद के अंदर काम कर रही है, उन सब को अपनी दुआ में याद रखें। तो नाज़रीन, आइए आपको एक खूबसूरत मैसेज सुनवाते हैं जो खुदा के खादम बिशप फ़रूक साद ने जो है संडे मॉर्निंग में डिलीवर किया। तो आइए खूबसूरत मैसेज सुनते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। आज हम खुदा के कलाम की जानब पर खुदा के कलाम में यीशु के बारे में पेशन गोइयाँ थी। मैंने ये पैदाइश इसलिए यहाँ से बिगनिंग का आगाज़ किया है पैदाइश में से, ताकि आप यहाँ से सीख सकें कि पैदाइश ही में उसे कहा गया था कि वो मौलूद खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, मसीहा यानी कि कहलाएगा। और मसीहा के लिए अब्रानी में मशाया लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यूनानी में क्रिस्टोस, इंग्लिश में मसाया, और जो हम लोग उर्दू समझते हैं हम उसे मसीहा कहते हैं। मतलब एक ही है, बचाने वाला, मसा किया हुआ, खुदा का चुना हुआ। जब ईसाया की किताब 61 बाब को देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। अलूका के अंदर जब यही सहीफा जो ईसाया ने 750 साल पहले यीशु के आने से पहले ये जो नविश्ता था, ये यीशु मसीह ने जब पढ़ा तो यीशु ने कहा कि आज ये नविश्ता पूरा हो। यीशु ने इसका भी दावा कर दिया कि जो आने वाला मसीहा था, मसाया था, जो क्रिस्टोस था, वो मैं ही हूँ, कि ये नविश्ता आज पूरा हो गया। फिर नबियों की पेशन गोइयाँ कि वो मौलूद खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उसके दावे की तकमील है कि जो उसने दावा किया कि वो मसाया है, वो बचाने वाला है, मसा शुदा है, ये उसके जी उठने की एक बड़ा अहम सबूत है कि वो अपने दावों पर कायम है। आमीन। यीशु के बाद भी 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावा किया
کہ ہم مسایہ ہیں۔ ہسٹری کے اندر یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو اس کے بعد 12 لوگوں نے بھی آ کر یہی کہا کہ ہم مسیح ہیں، ہم خدا کی طرف سے ہیں، ہم مسایہ ہیں، اور پھر وہ بھی دفن ہوئے، لیکن آج تک وہ دفن ہی ہے۔ لیکن یہ یسوع مسیح کا دعویٰ تھا کہ وہ مسایہ ہے، نبیوں کی پیشن گوئیاں ہے کہ وہ مسیح ہے۔ اور آگے بائبل مقدس میں لکھا ہے زبور 2 کے اندر، 72 زبور کے اندر، 89 زبور کے اندر اور 110 زبور کے اندر اس کے مسیحا ہونے کے بارے میں کہ وہ مسیح ہے۔ اور یسوع نے خود بھی مسیح ہونے کا اقرار اور دعویٰ جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے کیا۔ اس نے کہا کہ جب وہ عدالت کے اندر ہے تو تب بھی اسے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مسیحا کہتا ہے، اسے کہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، تو وہ عدالت میں بھی کہتا ہے کہ تو خود کہتا ہے۔ اور پھر اس نے پاؤں دھوتے وقت بھی اقرار کیا، اسے کہا تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اس نے اقرار کیا کہ میں ہوں۔ اب وہ خداوند ہوتے ہوئے مر جائے یا قبر میں رہ جائے تو یہ اس کے دعووں کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میں مسایہ ہوں، تو مسیح کا تو نہ تو آخر ہے اور نہ اینڈ ہے، بلکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم یوحنا 2 باب کی 20 آیت مقدسہ میں کہ تم اس مقدس کو اٹھا دو تو میں تیسرے دن پھر اسے کھڑا کر دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک جگہ پر لوکا 24 باب 7 آیت مقدسہ میں کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے، دکھ اٹھائے، مصلوب ہو جائے، دفن ہو اور تیسرے دن کیا ہو جی مردوں میں سے، یہ بھی اس کا دعویٰ۔ اور اس نے ان دعووں کی تکمیل کر کے دکھایا۔ جو تیسرے پورشن پر جو تصویر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جتنے دعوے بھی کیے وہ پورے کیے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل کیا جی؟ اب وہ کامل انسان ہوتے ہوئے جیسے سب آدمیوں پر موت آتی ہے، ایسے ہی وہ کامل انسان ہوتے ہوئے قبر میں گیا، اس پر موت آئی، لیکن کامل خدا ہوتے ہوئے وہ قبر میں سے تیسرے دن جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں کامل انسان اور کامل خدا۔ اب کامل استاد ہوتے ہوئے تو وہ مر گیا۔ کوئی بھی ٹیچر ہے انسانی پوائنٹ آف ویو پر وہ انسان ہوتے ہوئے ضرور موت کے مزہ کر سکے گا، لیکن کامل خداوند ہوتے ہوئے اس نے کہا تو مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، میں ہوں۔ اب وہ استاد ہوتے ہوئے تو مرا، لیکن خداوند ہوتے ہوئے اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! یہ کہنا اس کا بطور ایک مسایہ ہوتے ہوئے یہ ثبوت کی ہے کہ وہ واقعی ہی مسایہ ہے۔ ہم اس سے مسیحا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مسایہ اس طور پر ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو پھر وہ مسایہ بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ زندہ ہے تو مسایہ ہے۔ شفا اس سے پہلے مردے بھی زندہ ہوتے تھے، کوڑی بھی پاک صاف ہوتے تھے، لیکن اس کے زندہ ہونے سے ہمیں کیا ملی؟ نجات۔ اس لیے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ! اور بائبل مقدس میں یسوع بطور بادشاہ اور مسایہ ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ کرنتس کی کلیسیا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ مسایہ نے موت پر، اس بادشاہ نے بطور موت پر حکمرانی کی، کیونکہ یہاں سے ہی اسے بادشاہ تسلیم کر دیا گیا تھا۔ جو پہلی سلائیڈ ہے اس کے اندر ہی سے بادشاہ تسلیم کر دیا گیا تھا، اور یہاں پر ہی سے بادشاہ والے گفٹ سونا، مور و لبان دیا گیا۔ اور کیونکہ اسے بادشاہ سجدہ کرنے نے کہا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے
وہ کہاں ہے؟ اب لوگ اس بات پر بھی بڑے کانشن تھے کہ یہ کیسے یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ نہ تو اس نے کوئی سینا تیار کی، فوج تیار کی، نہ اس نے کوئی ویپن جو ہتھیار ہوتے ہیں نہ وہ لیے، نہ تو اس نے کوئی علیحدہ سے آرمی اپنی فوج تیار نہیں کی جنگ و جدل کے لیے۔ یہ کیسے بادشاہ ہے یہودیوں کا؟ اور یسوع بطور یہودیوں کا بادشاہ اس طور پر ہے کیونکہ وہ قبر میں سے جی اٹھا ہے، اور پہلا کرنتس اس کے 15 باب اور اس کی 55 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کیا ہو گیا جی؟ فتح کا لقمہ ہو گئی۔ جتنے یہودیوں میں بادشاہ آئے وہ سب وقت مقرر پر مر گئے۔ آج تک ان کی قبریں اور ان کے جسد وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ یہودیوں میں بطور بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بادشاہ دنیا میں پیدا بھی ہوا، دنیا میں مصلوب بھی ہوا، اور دنیا کے اندر یہ دفن بھی ہوا، اور اسی دنیا کے اندر یہ زندہ ہو کر ابدل الاباد تک بادشاہ بن گیا۔ اور جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے مقاشفہ کی کتاب کے اندر اس کے 19ویں باب اور اس کی 16 آیت مقدسہ میں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا، باقی سارے بادشاہ ایک ایک ریاست، ملک، کنٹری کے تھے، لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے موت، ابلیس اور قبر پر فاتح ہوا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ اس کے پہلا حصہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے کہ اس کے مسیح ہونے کا دعویٰ، اس کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ، اس لیے پر ثبوت طریقوں سے وہ مسیح بھی ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے۔ اب دوسری بات ہم خدا کے کلام مقدس میں سیکھیں گے اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے بارے میں۔ فرشتے نے عورت کو کیوں گواہی دی؟ فرشتے نے عورت ہی کو کیوں گواہی دی؟ اس کا ایک بڑا اہم راز ہم خدا کے کلام میں سیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم دنیا داری سیاسی پوائنٹوں پر دیکھیں تو جو اس وقت کی حکومت رومی حکومت ہے، دنیا داری میں رومی حکومت کے اندر عورت کی گواہی کی کوئی ترجیح نہیں دی جاتی، کوئی اسے اہمیت نہیں دی جاتی۔ پہلی بات کہ اس عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور پھر اگر گواہی کو تسلیم کیا جائے تو دو اشخاص کی گواہی کو، دو آدمیوں کی گواہی کو شریعت کے اندر، رومی لاء کے اندر جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ یسوع نے کہ جی اٹھنے کی گواہی فرشتے کے ذریعے عورت تک پہنچی، اور عورت تک گواہی یہ فرشتے کے ذریعے اس لیے آئی کیونکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کا کردار کیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے آ کر پتھر کو لٹکا دیا، اور پھر دوسرے کام خوشخبری، گڈ نیوز عورت کو ہی دی گئی۔ پرانے عہد نامہ میں آئے میرے ساتھ، پیدائش کی کتاب 3 باب 12 آیت مقدسہ۔ کیوں عورت کی کو گڈ نیوز دی گئی ہے؟ کیونکہ عورت پیدائش ہی سے عورت کا ایک ایسا سٹیٹس ہمیں نظر آتا ہے، ایک ایسا کردار نظر آتا ہے کہ اسے حقیر چھانا جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 12 آیت مقدسہ۔ اور خداوند نے صاف سے کہا، نہیں جی 12 آیت مقدسہ۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ لکھا ہے کہ آدم نے عورت کا قصور نکال دیا، اور عورت کا قصور وہاں سے نکلتا 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 ہی رہا، اور یہ قصور میرے یسوع نے دور کیا کہ عورت نے کہتا کہ آدم کہتا کہ عورت نے مجھے یہ پھل کھلایا اور میں نے کھا لی۔ پھر اسی باب کی 17 آیت مقدسہ میں خداوند بھی کلام کر کے کیا کہتے ہیں، سنیے گا اس بات کو۔ اور آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی،
اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے اب زمین لعنتی ہوئی ہے۔ تو کس کی بات ماننے سے لعنتی ہو گیا جی؟ عورت کی بات ماننے سے۔ اور یہی لعنت کو دور کرنے کے لیے خدا نے کسی آدمی کو پیغام نہیں دیا، فرشتے کے ذریعے عورت سے پیغام دیا ہے کہ وہ زمین کی لعنت کو دور کرے۔ اور آج زمین کی لعنت کو دور بھی ہوئی عورت کے پیغام سے، اور جتنے میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں اسی پیغام سے ہم مسیح ہیں، اور پوری دنیا میں نمبر 1 جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے، وہ مذہب مسیح ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ عورت کی اس بات کو ماننے سے، پہلے عورت کی بات ماننے سے زمین لعنتی ہوئی، آج پوری دنیا عورت کی اس گواہی کی بات ماننے سے نجات یافتہ ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! اور دوسری بات بائبل مقدس میں کہ عدن کے اندر سے ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ عورت نے پھل کھایا، اور اس پھل کھانے سے کیا ہوا؟ نسل انسانیت گناہ میں چلے گی۔ یعنی کہ یسوع کی جی اٹھنے کی قدرت سے کیا ہوا؟ پہلا پھل بھی یسوع کو کہا جاتا ہے، اور جی اٹھنوں میں پہلا پھل اگر آپ پڑھ دیں اس حوالے کو تو آسانی ہوگی۔ پہلا کرنتس 15 باب 23 قسم، یسوع کو اس لیے پہلا پھل کہا جاتا ہے مردوں میں سے، زندہ ہونے والوں میں سے، کیونکہ یہ اپنے کہنے کے مطابق 30 دن مردوں میں سے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کس طرح پہلا پھل ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے جی؟ جتنے بھی آئے ان سب میں گناہ پایا گیا، لکھا ہے کہ سب خدا کے جلال سے محروم رہے۔ اب یہ اس لیے پہلا پھل ہے کیونکہ اس میں گناہ نہیں تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، اس لیے یہ پہلا پھل، کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا۔ اور یہ پہلا پھل نہ تو گلا ہے، نہ سڑا ہے، نہ مرا ہے، بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ زبور کی کتاب میں کہ وہ اپنے مقدس کو گلنے اور سڑنے نہیں دے گا، بلکہ کہنے کے مطابق 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ سب میں سے پلوٹا اور پہلا پھل بن گیا۔ ہاللیلویہ! دوسری بات لکھا ہے کہ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام کا بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ آمین۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یسوع کی جی اٹھنے کی قدرت میں شامل ہوں تو پھر توبہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس توبہ کا رزلٹ دیکھیں کیسا نکلا، کلام کا رزلٹ کیسا نکلا۔ یہ اس کلام کا رزلٹ لکھا ہے کہ یسوع پیدا ہو گیا، مجوسی آگے اور تحفے دیے گئے دونوں۔ اس سے ہمیں ایک اطمینان ملا کہ بادشاہ کے ہم منتظر تھے وہ آ گیا، لیکن لوگ کب بدلتے ہیں؟ جب یہ بتایا گیا کہ جو کنواری سے پیدا ہوا تھا وہ مصلوب ہو گیا، مر گیا، اور 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ تو پھر پترس کہتا ہے کہ یسوع کے نام کا، اور آج پوری دنیا میں اگر مسیح لوگ نظر آتے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، تو ہم اسی مصلوب صلیب پر جو چڑھا ہے اس کی جی اٹھنے کی قدرت سے مسیح ہے، نہ کہ اس بات سے مسیح ہے کہ یسوع دنیا میں آیا، بلکہ ہم اس بات سے مسیح ہیں کہ یسوع دنیا میں آیا تو ہے لیکن وہ دنیا پر غالب بھی آیا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ گناہ پر غالب بھی آیا ہے، وہ موت پر بھی غالب آیا ہے، وہ ابلیس پر بھی غالب آیا ہے، اور اس نے جو ہے شکست لی ہے، اور اس نے کہا کہ اب میں ابدالآباد تک کیا رہوں گا جی؟ زندہ رہوں گا۔ خدا مجھے اور آپ اس کلام کی سنا سے بہت ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ خوبصورت پیغام کو سنا، میرا ایمان ہے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور جتنے لوگوں نے اس پیغام کو سنا ہے اور ضرور یہ پیغام آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ برکت کو حاصل کریں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئزک ٹی وی سے پیار کرتے ہیں۔
آئزک ٹی وی کے تمام پروگرام دیکھتے ہیں. خدا ان آپ کو بہت ساری برکت دے. اور جتنے بھی پارٹنرز ہیں ہم تمام پارٹنرز کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا ان سب کو جو ہے برکات سے مالا مال کرے. تو آئیے ناظرین آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت سے مالا مال کرے. آئیے آنکھوں کو بند کریں ہم دعا کرتے ہیں. آسمان زمین بحر بر کے خالق مالک خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے اس وقت اس گھڑی کے لیے. خدا پاک خدا میں شکر گزار ہوں آئزک ٹی وی کے لیے کہ خدا تو نے اتنا بلیس ٹی وی چینل پاکستان میں رکھا جو پوری دنیا کے اندر انجیل کی بشارت کا کام کر رہا ہے. تیرے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں تندرستی عمر کی درازی پیری سلامتی عنایت کر. موم ندا کے لیے برکت چاہتے ہیں تندرستی عمر کی درازی پیری سلامتی عنایت کر. اسی طرح پاسٹر شوکت کے لیے اپنی عزیز بہن پاسٹر بین شوکت کے لیے تیری برکت تندرستی عمر کی درازی پیری سلامتی کو مانگتے ہیں. اور خدا پوری آئزک ٹی وی کی ٹیم کے لیے جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اسی طرح ملک پاکستان کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اپنی پاک آرمی کے لیے خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں. تمام آرمی کے جوانوں کے لیے جو بارڈرز کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم تیری برکت چاہتے ہیں. پاک نیوی کے لیے پاک فضائیہ کے لیے رینجرز کے لیے پولیس کے لیے تمام سیکورٹی اداروں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. ملک پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اسی طرح پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اور خدا اسی طرح سی ایم پنجاب صاحبہ کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اور دوسرے تمام سی ایم کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں. تمام آفیشلز کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. پاکستان ترقی کرے اور تیرا نام جلال پائے. بڑی برکت دے. دعا کو سن قبول کر. یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین. پریس گاڈ ہاللویہ. ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں. ناظرین میرا ایمان ہے آپ نے پروگرام دیکھنے کے وسیلہ سے بہت ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا. پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ موم ندا. وی لو پاکستان. پاکستان زندہ باد.